تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے تقریباً 2 سال کے بعد پھر آپ کے لیسٹر شہر میں حاضری کا اتفاق ہوا. مردوں میں چاہے تھوڑے وقت کے لیے یا زیادہ وقت کے لیے 3 بیان ہو چکے. ساتھیوں نے پروگرام بنایا کہ مستورات کے لیے، خواتین کے لیے، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے بھی ایک پروگرام ہو جائے. نہ ان کا کوئی مقصد ہے نہ میرا کوئی دنیاوی مطلب ہے. ہم سب کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر مرد عورت کو مسلمان والی موت عطا فرمائے اور مسلمانوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی محنت اور کوشش اور جد و جہد کے اندر اللہ والوں کی ساری عمر خرچ ہو گئی کہ مسلمان کا جنازہ جب گھر سے نکلے تو مسلمان کے گھر سے جنازہ نکلے اور مسلمان والی اس کو اللہ پاک موت عطا فرمائے. اب یہ تو کوئی مزیداری نہیں کہ مسلمان کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے اور حقیقت میں کافر کا جنازہ اٹھ رہا ہے. مسلمان عورت کا جنازہ اٹھے لیکن اس کے پلے ایمان کی رتی نہ ہو. اسی لیے قرآن کریم نے باقاعدہ اصول اور ضابطے اور احکامات نازل فرمائے اور عورتوں کو تاکید فرمائی کہ تیری یہ جو گود ہے یہ ایک مکتب ہے، یہ ایک مدرسہ ہے، یہ ایک کالج ہے، یہ ایک مستقل یونیورسٹی ہے. اس گود سے بچوں نے آنا ہے، اسی کی تربیت اور اسی کی تعلیم کا اثر پڑے گا. آج بیٹی ہے کل کو ماں بنے گی، پرسوں کو دادی بنے گی، ترسوں کو نانی بنے گی، سب پہ اثر انداز ہوگی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تصویر کے لیے زیادہ شادیاں فرمائی اور ان میں ایک ایک اللہ والی ایسی پیغمبر کے گھر میں آئی کہ قیامت قائم ہو سکتی ہے لیکن ان کے مقابلے کی عورت نہیں دنیا میں آ سکتی. اللہ نے عورت کو تو اتنا نوازا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے وقت اگر تشریف آوری ہوئی تو عورت کے پیٹ میں، گود میں آئے تو عورت کی گود میں آئے،
دودھ پلانے کا موقع ملا تو عورت کو موقع ملا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو دودھ پلانے کے لیے اپنی چھاتی سینے سے لگاتی تو قدرتی طور پر میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ جاتی اور ساری زندگی میرے ہاتھوں سے نبوت کی خوشبو آتی رہی. کیا مقام ہے عورت کا، بہت اونچا مقام ہے. پھر کسی کو اللہ پاک نے پیغمبر کی بیٹیاں ہونے کا شرف بخشا، کسی کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ازواج مطہرات کا وہ موقع عطا فرمایا، اور ان سب نے اس طرح کی زندگی بنائی کہ آج بھی ان کے ایمان اور یقین کا اور ان کے عمل اور کردار کا قرآن بھی گواہ ہے. میں تمہارے سامنے قسم کھا کر کہتا ہوں بہنوں بیٹیوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں یا گھر والیوں میں سے ساری زندگی میں کسی کی ایک نماز قضا نہیں ہوئی. نمازوں کا یہ عالم ہے اور خوراک کا یہ عالم ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ 3 مہینے ایسے گزرے، ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ 24 گھنٹے میں خوراک ملا کرتی تھی. ان کی غذا بھی دیکھو اور ان کا کام بھی دیکھو. اور ایک وقت میں یوں فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہ اس ایک کھجور کے دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. کپڑا صحیح نہیں، کھانا صحیح نہیں، پینے کے لیے پانی پیٹ بھر کے نہیں. ایمان یقین کا کردار کا یہ عالم ہے. ایک وقت میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری رات نفل پڑھتی ہیں. جب نیند آنے لگتی ہے اپنے سر کے بالوں میں رسی باندھ کر چھت میں باندھ لیتی ہے. ذرا سی اونگ آتی ہے، جھٹکا لگتا ہے، نیند چلی جاتی ہے. ام سلمہ مصلی پہ کھڑی ہو کر پھر قرآن کی تلاوت کرتی ہے. اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی سالی ہے، غریب گھر میں ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں شادی ہوئی. سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، ان کو جمع کرتی ہے، ہم دستے میں کوٹ کر پانی میں گھول کر شام کو پی جاتی ہے. ساری رات مصلی پہ قرآن پڑھتی ہے. کھانا بھی دیکھو، کام بھی دیکھو. خوراک کیا ہے، کام کیا کر رہی ہے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 3 کام کرتی ہیں. چکی بھی چلاتی ہے، حسنین کریمین کا جھولا بھی جلاتی ہے، ادھر زبان سے قرآن مجید کا چکی چلاتی چلاتی پورا پرانا قرآن ختم کر لیتی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، وہ قرآن سے اتنی دور ہو جائے گی، ان کے گھر ناچ گھر بن جائیں گے، ان کے گھر کنجر خانے بن جائیں گے، ان کے گھروں سے قرآن نکل جائے گا، میں نبی کی حدیث نکل جائے گی، درود پاک نکل جائے گی. زندگی ساری گانے بجانے میں گزرے گی. موت آئے گی جب بھی گانا بجانا کانوں میں ہوگا. اسی لیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا فرمایا اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. جلدی نہ کرو، میرا فیصلہ آنے والا ہے. تم میری جیسے ہزاروں اس دنیا میں آئے اور جب جانے لگے کوئی اطلاع نہ ملی، کوئی پتہ نہ ملا، کوئی نوٹس نہ آیا، یکدم موت کا جھٹکا لگا، دنیا سے الگ ہو گئے. اسی لیے مجذوب کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل. ہر سانس، ہر قدم غلط ارادے، غلط پروگرام، غلط منصوبہ بندی کے تحت گزر رہا ہے. آخرت کی تیاری نہیں.
آج آپ بہنوں بیٹیوں کیا تلاوت کریں گی، کیا نماز پڑھیں گی؟ اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. شاب ابی طالب کا زمانہ ہے، 2.5 برس تک قید میں گزارا کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت خدیجہ کو روتے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوچھ لیا میری خدیجہ تو بڑی بہادر مائی ہے، بڑی بہادر عورت ہے، تو کیوں روئی؟ عرض کرنے لگی میرے آقا میں اپنے اوپر مصیبت جھیل سکتی ہوں، برداشت کر سکتی ہوں اور برداشت کرتی آئی ہوں، لیکن آخر میں ماں ہوں. یہ میری بچیاں، یہ زینب، یہ رقیہ، یہ ام کلثوم، یہ میری 5 برس کی فاطمہ بھوک کی وجہ سے اتنی نڈال ہو گئی، میری بچیوں کی آواز نکلنی بند ہو گئی. اتنا بےتاب کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بھوک نے، پتے بھی نہ ملے، کئی دن یوں ہی گزر گئے. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں ابھی جاتا ہوں. جنگل کی طرف تشریف لے گئے. ایک صحابی نے آگے سے آ کر ہدیہ پیش کیا، آپ نے رحمت والی جھولی میں قبول کیا اور آپ نے اپنی بچیوں کو واپس تشریف لا کر آواز دی رقیہ بیٹی ادھر آؤ، ام کلثوم بیٹی کہاں جاؤ، او زینب بیٹی ادھر آؤ، او میرے جگر کے ٹکڑے فاطمہ الزہرا ادھر آؤ. لین بنا کر بٹھا لی. فرمایا یہ اللہ پاک نے خوراک کا انتظام کر دیا. جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا بیٹیوں یہ پتے چباؤ اور خدا کا قرآن کی تلاوت کرو. آخر یہ بھی انسان تھی، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا تھا، بال بچہ بھی تھا، لیکن اس قدر ایمان یقین تھا کہ وہ ساری چیزوں سے بڑھ کر موت پر یقین رکھتی تھی، آخرت کی طرف جانے پہ ان کو یقین تھا. ہمارے سامنے کتنے واقعات آ جائیں. ہمارے پاکستان میں ابھی 2 مہینے کا تقریباً عرصہ مشکل سے گزرا. سکھر کے پاس پوری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، تقریباً 1200 آدمی مر گئے. 2 براتیں ختم ہو گئی. شادی کرنے آئے تھے، شادی کر کے لے کے چلے، راستے میں ہی شادی والے بھی، دلہا بھی، دلہن بھی سارے ختم. آج ہم کو یقین نہیں اپنے جانے پہ. اگر جب یقین ہو جائے تو پھر ساری نماز ادا کی جائے، پھر ہر وقت اللہ کا ذکر کیا جائے اور استغفار کی کثرت کی جائے. ہمیں اپنے جانے پہ یقین نہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی بڑی بڑی تنگی آئی صحابیات پہ، اللہ والیوں پہ، انہوں نے کبھی دین و ایمان کو پیچھ نہ کی، اپنی آخرت کی زندگی کو بنانے کا فکر کیا. پردے کا اتنا خیال تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن کریم کی تلاوت فرما رہی ہیں. جب دیوار میں گھر کی حجرے کی سوراخ ہے، باہر آواز سنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا ڈھیلا لے کر اس سوراخ کو بند کیا. کان لگا لگا کے سنتے تھے، آواز باہر تو نہیں آتی. ساری امت کی ماں کی آواز، قرآن والی آواز، پیغمبر کی گھر والی کی آواز، پیغمبر کان لگا رہے ہیں، کہیں باہر کسی کو آواز تو نہیں جاتی. آج یہ سوچ بدل گئی. سورت نور پورے قرآن میں موجود ہے، اس کا ترجمہ پڑھ لیا کریں، آپ اس کی تفسیر پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے. انگریزی میں بھی ترجمہ ہے، اردو میں بھی ترجمہ ہے. یہ بات الگ ہے کہ کپڑوں کی طرف دھیان ہے، جب ڈیزائن کی طرف دھیان ہے، برتنوں کی طرف دھیان ہے، اللہ کے قرآن کی طرف تیرا دھیان جاتا ہی نہیں. میری بہنوں کیا بنے گی اس وقت جب یہ پوری کائنات چھوٹے گی، یہ دنیا تمام لوگوں کی بیگانی بن جائے گی. اس لیے مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی.
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں، موت کے وقت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، اتنا شدید جھٹکا لگتا ہے تمام جسم میں ایک خون قطرہ بلڈ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ لوگوں، موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، وہ لوگوں، موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا شدید پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آیا۔ آپ کے اس ملک میں کھانا پینا بڑا ہے، اللہ نے بڑا دیا ہوا ہے، اسی لیے میں ہر جگہ اعلان کرتا ہوں، تم لوگ کیلا کھاتے ہو، کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ بھی معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، بڑے بڑے پھلوں کے جوس پیتے ہو اور ان کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں سبزیاں کھاتے ہو ان کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزیں کھاتی ہو ان کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے یہ کبھی نہ سوچا، کبھی لشکر کے کسی مسلمان نے قبرستان میں جا کر یہ نہ پوچھا، او قبر والو ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ اور سارے ذائقے چکھ لیے، موت کا ذائقہ ان سے پوچھو جن کو یہ ذائقہ چکھنے کا موقع مل چکا ہے۔ بڑے بڑے پیغمبر گھبرائے، بڑے بڑے ولی گھبرا گئے۔ سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا ماتھا زمین پہ رگڑ رہے ہیں، ناک رگڑ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا ثوری کیا ہوا؟ فرمانے لگے موت بالکل قریب آ گئی۔ تجھے کیا غم ہے؟ اتنا بڑا ولی؟ فرمانے لگے غم کیوں نہیں، فعال لما یرید، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اس کی بے نیازیوں سے ڈرتا ہوں، نہ جانے کیا بنے گی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جیسا ولی کئی لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، وقت کا امام، پرہیزگار، متقی ہے، خود بیٹا لکھتا ہے ابا جان کا جب آخری وقت آیا اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے۔ میں نے عرض کر دیا ابا جان کیا بات ہے، یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمانے لگے بیٹا تو نہیں جانتا موت بالکل قریب آ گئی۔ آپ کو کیا غم ہے؟ آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے بڑی مار کھائی ہے، آپ نے اللہ کے قرآن کے لیے بڑی مصیبتیں اٹھائی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا سب کچھ ہے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے، فعال لما یرید، ڈرتا ہوں وہ پروردگار میری ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ بڑے بڑے ولی روتے گئے، بڑے بڑے غوث قطب بغداد روتے گئے، جن کے پلے سب کچھ تھا وہ روتے روتے گئے، جن کے پلے کچھ بھی نہیں وہ اکڑے اکڑے مر رہے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی پیاری بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، مستقل میں نے کیسٹ دی ہے ایک ایک بیٹی پر، اور اس لیے کہ پیغمبر کے گھر کے حالات لوگوں کے سامنے رکھوں تاکہ دوسری بہنوں اور بیٹیوں کو بھی عمل کی توفیق ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے پاک سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے گئے، سارا دن روتی پھرتی ہے میرے ابا چلے گئے۔
محلے کی گلی گلی میں گھر گھر جا کر اعلان کرتی ہے میرا دل نہیں لگتا، کالی کملی والے مدینے چلے گئے، میرا ابا چلا گیا، میں اکیلی رہ گئی، میرا جی نہیں لگتا، میں جانا چاہتی ہوں۔ اور مکے کی عورتوں میں نے کسی کا اگر دھاگا دینا ہو وصول کر لے، سوئی دینی ہو وصول کر لے، میں نے کسی کا ستو ادھارا لے رکھا ہو وصول کر لے، کل کو یہ نہ کہنا نبی کی بیٹی ہمارا مال کھا کے چلی گئی۔ رات کو چھپ کے نکلتی ہے، مکے والوں کو پتا چل گیا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا اونٹ سے نیچے گرا دیا۔ سیدہ زینب کی دیور نے اعلان بھی کیا سالموں نہ مارو، کالی کملی والے کی آبرو ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، کالی کملی والے کی لفتے جگر ہے، نہ مارو۔ گھسیٹ کر لائے، حمل بھی گر گیا، خون بہتا رہا۔ چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، کسی کا نقصان نہیں کیا، جرم کیا ہے؟ کیوں پڑھتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی توحید کا اقرار کیوں کرتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان کیوں کرتی ہے؟ شرک و بدعت میں ڈوبی ہوئی عورتیں کلمہ پڑھتی تھی اور جان کو مصیبتوں میں ڈال دیتی تھی۔ کئی دن کے بعد سیدہ زینب پھر نکلی ہیں، مدینے پہنچتے بڑی کمزور ہو گئی، خون بہتا رہا، ابا کے سامنے گئی، ابا کو لپٹ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی تجھے کیا ہوا؟ عرض کرنے لگی ابا مکے والوں نے مجھے مارا ہے، مجھے گھسیٹا ہے، مجھے نیچے ڈال کر مارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لگتے جگر مبارک ہو قرآن کلمے کے لیے، تجھے بھی تکلیف اٹھانی پڑی۔ 2 برس تک مسلسل بیمار رہی، سوکھ کر کانٹا بن گئی۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، آپ نے فرمایا اچھی طرح سے غسل دو، اچھی طرح سے نہلاؤ، کفن میں لے کے آؤں گا۔ جب غسل دیا جا چکا، اطلاع دی گئی کفن لاؤ، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اپنی پرانی چادر لے کر تشریف لائے اور قریب کھڑے ہو کے فرمایا بیٹی زینب یہ چادر میں اپنی تجھے کفن کے لیے دے رہا ہوں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اس پرانی چادر کے سوا اور کپڑا ہے نہیں، یہ کفن لایا تیرا ابا، یہی میری پرانی چادر ہے جو میں تجھے کفن پہ دے رہا ہوں۔ جنت البقیع کے قبرستان میں لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کے اندر خود اتر کے سیدہ زینب کا قبلہ رخ منہ موڑا۔ صحابہ کرام دیکھ رہے تھے، آپ آنسو بھرے ہوئے باہر نکلے، فرمایا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے زینب کے انتقال کا دکھ نہیں، اس نے جو دکھ اٹھائے ہیں قرآن ایمان کے لیے ان کا دکھ ہے۔ کون آج دکھ اٹھائے گا؟ کون آج ان باتوں کا سہارا بنائے گا؟ سارا جہان جانتا ہے کہ یہ جہان سارا فانی ہے، ختم ہونے والا ہے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ کا قرآن آواز دے کر کے اعلان کرتا ہے لوگوں تیاری کرو، یہ جہان کسی کا نہ بنا، جو کمائی کر کے لے جائے گا اسی کا بنے گا۔ آخری وقت آ جاتا ہے، جوڑ توڑ کرتے کرتے، فخر تکبر غرور کرتے کرتے، حسد کرتے کرتے اسی میں موت آ جاتی ہے۔ اچھے لوگ جہنم میں نظر آئیں گے، بعض لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ تو بڑے نیک شمار ہوتے تھے، یا کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو حسد کی بیماری لے جائے گی، کسی کو مکر کی بیماری لے جائے گی، کسی کو فخر کی بیماری کھا جائے گی، اور لوگ ان کو گناہ نہیں مانتے۔ اسی لیے فرمایا جب آخری وقت آتا ہے، سانس پھول جاتا ہے، حضور صلی اللہ
وسلم نے یوں فرمایا، جب آخری سانس آتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے سینکڑوں ڈینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ سانس نہیں آتا، کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، ادھر سانس پھول گیا، ادھر بے چینی ہے، بے قرار، اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے سینکڑوں ڈینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے آ سانس نہیں آتا، کروڑوں روپے کے بدلے میں ایک سانس نہیں ملتا، ادھر سانس پھول گیا، ادھر بے چینی ہے، بے قراری ہے، بے تابی ہے، آنکھیں پھٹی جاتی ہیں، سینے کے اندر پیس ڈالنے والی چکی چل رہی ہے، ایک آدمی کی ایک جان سے دوسرے جان کی تیاری ہے۔ آج پتا چلا مولوی کیوں کہا کرتے تھے، اللہ کا قرآن کیا کہتا تھا، صحابیات کا عمل کیا کہتا تھا، آج یقین ہوا، پر اس یقین کا بنے گا کچھ نہیں۔ کیا بن سکتا ہے جب زندگی ختم ہو گئی؟ اب کیا فائدہ؟ اسی لیے قرآن اعلان کرتا ہے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔ سیاکاروں کو، بدماشوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، ہزاروں سال جہنم میں جل جل کر کولا ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، ایک مرد ایک عورت کا جسم اتنا لمبا چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا، 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا، ایک آدمی کا جسم۔ لوگ کہیں گے پانی پانی پانی، مولا لاکھوں برس گزر گئے پانی نہیں دیکھا، ہزاروں برس گزر گئے پانی نہیں دیکھا۔ قرآن آواز لیتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ۔ ان کو ایسا گرما گرم کھولتا ہوا تیز گرم پانی پلاؤ جس کو پینے سے اکڑیاں منہ کے بل باہر آ جائیں۔ نیچے کا اونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا اونٹ سوج کر کمر کے پیچھے جا پڑے گا، اور آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ احاط بهم سرادقها، ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تم عمل گندے کما کے لائے، گندے ٹکوں کا یہی بدلہ ملتا ہے۔ سانس چل رہی ہیں، آخری وقت ہے، بچیاں پاس بیٹھی ہیں، بچے پاس کھڑے ہیں، کوئی پوچھ نہیں سکتا امی جان کیا حال ہے، یہ بے چینی کیسی، یہ بے قراری کیسی، یہ پریشانی کیسی، یہ گھبراہٹ کیسی۔ فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ رگیں توڑی جا رہی ہیں، ذرا سی ٹھوکر لگ جائے کتنا دکھ ہوتا ہے، ایک انگلی پکڑ کر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوتا ہے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، کبھی یہ بھی سوچا کہ جب 360 رگیں ٹوٹیں گی کڑا کڑا کر کے کیا بنے گا؟ موت کے وقت ایک ایک جوڑ چھوٹ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آواز آتی ہے اس وقت میں بھی کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، او تم پرلے درجے کے مجرم، وقت آئے گا میں تم سے ایک ایک سانس کا بدلہ پوچھ لوں گا، ایک ایک سانس کی قیمت تم سے معلوم کروں گا۔ بے چینی ہے، گھبراہٹ ہے، موت کا باطل سر پہ منڈلا رہا ہے، منہ میں موت کا ذائقہ اتنا برے طریقے سے آتا، قیامت قائم ہو سکتی ہے پر منہ سے وہ تلخی نہیں جاتی۔
کروٹیں بدلی جا رہی ہیں، حالات بالکل بگڑ گئے، دنیا کا نظام ختم ہونے لگا ہے، آخرت کا نظام شروع ہونے لگا۔ فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ایک منزل شروع ہوئی ہے موت کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت کے فرشتے کو دیکھ کر عورت مرد پہچان جائیں گے، میں دوزخ میں جا رہا ہوں یا میں جنت میں جا رہا ہوں۔ فرشتے ایسی صورت بنا کے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا اپنی صورت دکھا، اسرائیل نے کہا خلیل نہ کہو، نہیں دیکھ سکو گے، پھر فرمایا نہیں ایک مرتبہ تو دکھا، پھر اسرائیل نے کہا نہیں دیکھ سکو گے، پھر خلیل نے فرمایا ایک دفعہ دکھا، تو کہنے لگا ذرا پرلی طرف منہ پھیرو، منہ پھیر کر آواز آئی میری طرف دیکھو۔ خلیل نے جب اسرائیل کو دیکھا دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، جب ہوش آیا تو یوں فرمایا لوگو قیامت نہ ہو، دوزخ نہ ہو، قبر نہ ہو، اس فرشتے کی شکل دیکھ کر مرنا ہی سب سے بڑا عذاب ہے۔ اتنی خطرناک صورت ہے۔ اس خلیل فرماتے ہیں پیغمبر ہے، پیغمبر کے ابا ہے، پیغمبر کا دادا ہے، ہزاروں پیغمبروں کا دادا ہے، فرماتے ہیں جان نکل گئی خلیل، فرماتے ہیں اسرائیل کی شکل دیکھ۔ ادھر دنیا ختم ہو گئی، سانس نکل گیا، کسی کو کیا پتا کتنی بڑی حسینہ تھی، کتنی بڑی جس کا پورے ملک میں چرچا تھا، اتنی خوبصورت ہے، اتنی ہنر والی ہے، اتنی قابلیت والی ہے، آج موت نے بالکل اس کو بیکار کر دیا، موت کھا گئی۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ کپڑوں کی طرف تو بڑا دھیان ہے، ان کو آن کرو، استری کرو، شکن نہ رہے، منہ ہاتھ ہر وقت آئینے میں دیکھا جاتا ہے، کوئی داغ نہ آ جائے، اس لیے کہتا منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں اور داغ نہ دیکھا سینے میں، کیا خوب لگا دل جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ آج قرآن کو اپنا آئینہ کون بنائے، قرآن کے شیشے میں منہ کون دیکھے، اور قرآن اللہ کے مجھے بتا میرے عمل کیسے ہیں۔ کتنا مجبور ہے، موت آئی منہ چر گیا، بند کرنے کی طاقت نہیں، آنکھ پھٹ گئی بند کرنے کی ہمت نہیں، انگلیاں بند رہ گئی کھولنے والا کوئی نہیں، پیر الگ الگ ہو گئے ایک جگہ کرنے کی طاقت نہیں۔ ایسی صورت میں وقت آ رہا ہے مکھی بیٹھ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے پہاڑ اوپر ڈال دیا گیا، ہزاروں چھرے جیسے یکدم چلا دیے گئے، دم نکل گیا، جان نکل گئی، اطلاعات ادھر ادھر ہو گئی، دنیا سے چلی گئی، تڑپتے ہوئے بچے رہ گئے، امی امی پوچھ نہیں سکتی بیٹا کیا بات ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں روتی رہے پوچھ نہیں سکتی، سر پہ ہاتھ نہیں پھیر سکتی تمہارا کیا بنا کیا حال ہے۔ خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب مثنوی اس موقع پہ لکھتے ہیں کہ جب کپڑے اتارنے لگتے ہیں تو ہاتھ تو لگتا ہے جسم کو، بدن کو انگلی تو لگتی ہے، وہ کپڑے زیور چوڑیاں کھینچ کے اتارنے لگتی ہیں، آواز آتی ہے چورو ہے جسم اتنا، چورو ہے جسم اتنا، کرم کیجیے غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے
اور میرے کپڑے اتارنے والیوں، مجھے ننگا کرنے والیوں، آہستہ ہاتھ لگاؤ، تجھے کیا معلوم ہے، تمہیں کیا معلوم ہے، میں نے موت کی گھاٹی پار کی ہے، میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں نے موت کی تکلیف اٹھائی، تمہیں کیا معلوم ہے، مجھے موت کے پسینے آئے، مجھے موت پہ گھبراہٹ آئی، آہستہ انگلی لگا، تیری انگلی بھی آج مجھے چھری کی طرح لگتی ہے۔ کم سے کم یہ سوچ لے، آج مجھے ننگی کر رہی ہو، کل کو خدا کی قسم تم سب یوں ہی ننگی کر دی جاؤ گی۔ آج میرا سوٹ اتر رہا ہے، آج میرے کپڑے اتر رہے ہیں، کل کو تیرے اتریں گے، میرا زیور اتارنے والی ہو، کل کو تمہارا بھی یوں ہی اترے گا، کیونکہ اس لیے کنبا قبیلہ چھوڑ کے باری، سچے گھر کی کر تیاری، یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری، سبھی چلیں گے باری باری۔ آج میری باری ہے، کل کو تیری باری ہے، اندازہ لگاؤ میں کتنی زبان چلایا کرتی تھی، آج بول نہیں سکتی، کیسی آنکھوں سے میں اشارے کیا کرتی تھی، آج آنکھ بند رہ گئی، کھلی رہ گئی تھی، میں اپنی آنکھ بند نہ کر سکی، کسی اور نے بند کی ہے، کس طرح ہاتھ گھمایا کرتی تھی، کتنے ناز نخرے کیا کرتی تھی، میں نے کبھی یہ بھی نہ سوچا میرے خامد کی نافرمانی ہے، اس کا دل دکھے گا، اس کو پریشانی ہوگی، میں نے اس کا دل ہر وقت دکھایا، پر آج کے دکھوں کا کسی کو پتا نہیں کہ میں نے دکھ اٹھائے۔ اسی لیے کہتا کہ حال میت دیکھتی رہتی ہے روح، غسل دینے والے سے کہتی ہے روح، اور میں نے جیلی ہے مصیبت بے شمار، اولے اولے جسم سے کپڑے اتار، تجھے کیا معلوم ہے میں روزانہ کپڑے بدلتی تھی، میں روزانہ سوٹ تبدیل کیا کرتی تھی، ایڈریس تبدیل کرتی تھی، خوش رہا کرتی تھی، پر آج جو کپڑے اترے، آج جو لباس ملا، سارے جان سے نرالا ملا۔ سب مل کے میت پہ یوں ہاتھ پھیرتا ہے، ملانے والی ہاتھ پھیرتی ہے، آواز آتی ہے کس طرح ملتے ہیں گھوڑے کو نہ مل، اور زور سے تو پکے پھوڑے کو نہ مل، تجھے کیا معلوم ہے میں نے موت کا جھٹکا کھایا، میں نے موت کا صدمہ اٹھایا، میں موت کی گھاٹی پار کر کے آئی، میرا منہ موت کی وجہ سے آج تک کڑوا ہے، تجھے کیا معلوم ہے آہستہ ہاتھ پھیر، میری زبان بند ہے، کل کو تیری زبان یوں ہی بند ہو جائے گی۔ آج پتہ چلا کہ صبح کی نماز قضا کر دیا کرتی تھی، آج اللہ کی طرف سے غضب ہو رہا ہے، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، منہ دیکھنے والی ہے منہ دیکھ رہی ہے، ادھر اللہ کی دربار کی پیشی ہے، صبح کی نماز کیوں قضا کی، ظہر کی نماز کیوں برباد کی، عصر کی نماز کیوں تباہ کی، سوتے وقت عشاء کی نماز کیوں برباد کی۔ آج قیمت معلوم ہوئی نمازوں کی، پر اب قیمت معلوم ہونے سے بنے گا کچھ نہیں، کتنی بڑی قیمت معلوم ہو جائے اب کیا بن سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں سب کچھ بتا دیا، ارشاد فرما دیا، عورت کو حکم دیا 5 نماز کی پابندی کر، رمضان کے روزے رکھ، اپنے گھر والے کی فرما برداری کر، یوں فرمایا جنت کے 8 دروازے ایسی عورت کے لیے کھول دیے جائیں گے جس دروازے سے چاہے داخل۔ مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، بار بار مدینہ مدینہ ہے۔ ایک عورت کو اطلاع ملی کہ تیرا ابا بڑا بیمار ہے،
اس زمانے کی کوئی بہن بیٹی ہوتی تو فوراً بھاگ پڑتی، دوپٹہ بھی نہ اٹھاتی، لیکن اس نے آدمی بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں کہ میرا گھر والا یہاں نہیں ہے، حامد نہیں ہے، میرا ابا بیمار ہے، آپ اجازت دیتے ہیں میں ابا کا منہ دیکھا ہوں، جا کے ملا۔ آپ نے فرمایا جب تیرا گھر والا موجود نہیں ہے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگلے دن اطلاع ملی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر پوچھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں اپنے ابا کا آخری وقت پہ منہ دیکھا ہوں؟ فرمایا نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے روتی رہی۔ اللہ والوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی میت کو اٹھا کر بیٹی کے گھر پہ لے جاؤ، ساری عمر رویا کرے گی، باپ کا منہ نہ دیکھا۔ لوگ میت جنازہ رکھ کر باہر نکل گئے۔ یہ باہر آئی، پایا پکڑا چارپائی کا، جنازے کی چارپائی کا، رو کے عرض کرنے لگی میرے اللہ مدینے کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، باپ کا منہ دیکھنے نہ آئی، باپ کی شکل دیکھنے نہ آئی، میں نے تیرے نبی کی شریعت کی لاج رکھی، تو میرے ابا کے گناہوں کی لاج رکھ کے معاف فرما دے۔ کتابوں میں یوں آتا ہے کہ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بتا کیا گزری؟ کہنے لگا بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، بیٹی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے نجات فرما دی، شریعت کی لاج رکھنے کی دعا کے صدقے میں اللہ نے میری بخشش فرما دی۔ تو آج یہ حال بن رہا ہے، ادھر غسل دیا جا رہا ہے، اب تو بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہو رہا ہے اگر گھر والی کی گود میں موت آئی گھر والی بے نماز، بیٹی کی جھولی میں موت آئی بیٹی بے نماز، بہن کی گود میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹی کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والے بے نماز، تیرے غسل کا انتظام کرنے والے بے نماز، تیری قبر بنانے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھا کر لے جانے والے بے نماز، تیری میت کو قبر میں اتارنے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اندازہ لگاؤ چاہے تو حاجی ہے نمازی ہے پر یہ اتنے بے نمازی تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بات کا کسی کو فکر نہیں ہے، دھی کو کوئی نہیں کہتا کہ بیٹی نماز پڑھا کرو، باپ کو ہاتھ بھرنے کے بعد لگائے گی تو بے نماز کا ہاتھ لگے گا، بہن کا ہاتھ، بہن جتنی بھی منہ دیکھنے آئی ہے اکثریت منہ دیکھنے والوں کی بے نمازوں کی ہے، اور وہ پھر قدر اسے تو ہو گئی نا نماز کی، وہ بد دعا کرتا ظالمو اے کاش تمہارے یہ منہ نمازی ہوتے تو میری بھی قبر کو کچھ آرام ہوتا، تم تو یوں ہی دنیا کی رسم پوری کرنے آئی ہو، میرے فائدے کے لیے نہیں آئی ہو۔ اس لیے کہتا کہ غسل دینے کے بعد کفن میں میت رکھ لی اور بڑا کچھ بنتا، موت کے وقت کہتی ہے بیٹی جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل، یعنی آیا فرشتہ کہلتا ہے دل، میں تو جاتی ہوں پروردگار کہے۔ ایسے وقت میں فکر کس کو ہوا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر کی بیٹی، حسنین کریمین کی اماں، علی مرتضی شیر خدا کی گھر والی، آخری وقت میں حضرت علی کو بلاتی ہے اور بلا کے کہنے لگی اے علی میرا انتقال اگر دن میں ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے زندگی میں کسی غیر محرم کی نظر مجھ پہ نہیں پڑی، میرا دل چاہتا ہے میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے، میری میت پہ بھی غیر کی نگاہ نہ پڑے۔ مسند کی روایت ہے جنازہ قبر میں اتارنے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگا دیا ہے قبر ہم تجھے معلوم ہے تیرے اندر کس کو اتار رہے ہیں، یہ پیغمبر کے جگر کا ٹکڑا ہے، پیغمبر کی لخت جگر ہے، کالی کملی والے کی نور نظر ہے، یہ حسنین کریمین کی اماں ہے، شیر خدا علی مرتضی کی گھر والی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ قبر میں سے آواز آئی کہ او دیوانے
یہ جگہ یوں ایسی نہیں جو یوں بتاؤ بیوی کس کی، بیٹی کس کی، اماں کس کی، یہاں تو جھولی دیکھی جائے گی۔ اگر عمل اچھا ہے تو قبر بھی اچھی ہوگی، اگر عمل اچھا نہیں پیغمبر کی بیٹی ہونے کا کوئی نہیں۔ یہ سارا کچھ سامنے موجود ہے۔ پھر سر کو ڈھانپنا پردہ کرنے کے لیے، دل میں یہ خیال رکھتا ہے ہم تو انگلینڈ میں رہتے ہیں، بہنوں انگلینڈ میں رہتے بھی موت آ سکتی ہے، میں نے سنا ہے انگلینڈ میں رہنے والی ہزاروں نہیں لاکھوں مر گئی، تو اب بھی جب موت آ سکتی ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکو گی کہ ہم تو انگلینڈ میں رہتے تھے، بلکہ اللہ پوچھے گا میرا قرآن تمہیں کیا کہتا تھا، تم نے کیا کمائی تھی۔ غسل دے کر میت کو کفن میں رکھ دیا، اعلان کر دیا آؤ آخری مسافری جا رہا ہے، جس نے دیکھنی ہے صورت دیکھ لو، آ جاؤ، دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے۔ کسی نے کہا جلدی کرو بھائی، اب آدائی کاہے کی جلدی ہے میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور جلدی نہ کرو، میں تو اس دنیا سے آخری مرتبہ جا رہی ہوں، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، ہزاروں کو تم دیکھو گے، لاکھوں تمہیں دیکھیں گے، لاکھوں کو تم دیکھو گے، میری آخری مسافری زیارت ہے، ملاقات ہے، میری صورت ہمیشہ کے لیے قبر میں چھپ جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ پکڑ کے عورتیں لا رہی ہیں، امی جان کو دیکھ لو، ایک مرتبہ اور منہ دیکھ لو، پھر آواز آتی ہے اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، او بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، تمہیں کیا معلوم ہے یہ ننھی منی بچیاں، یہ ننھے مننے یتیم جن کو میں پیار سے پالا کرتی تھی، جن کو محبت میں رکھتی تھی، ہر وقت بال سنوارا کرتی تھی، کپڑے تبدیل کیا کرتی تھی، آج کے بعد لوگوں کے دروازوں پہ دھکے کھائیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ بڑے ہو کر سوچا کریں گے امی کیسی ہوگی، کیسی صورت والی ہوگی، کیسے اخلاق والی ہوگی، ان کے دماغ میں امی کا تصور آیا کرے گا مگر دیکھ نہ سکیں گے۔ عید کے دن، چھٹی کے دن کون پوچھے گا آج تمہیں کیا چاہیے، یہ ان سے پوچھنے والی بات ہے جو ماں کی شفقت سے، ماں کی محبت سے محروم ہے۔ باپ کا منہ دکھایا جا رہا ہے، آخری مرتبہ باپ کا منہ دیکھ لو، تم آج کے بعد لاوارث ہو، تم اجڑ گئے ہو، تم بچھڑ گئے ہو، تم تباہ ہو گئے ہو، تمہارا کچھ نہیں رہا اس کائنات میں۔ ماں گئی، باپ گیا، آج یہ بچھوڑا دے گئے، کل وہ ماں چلی گئی، تمہارا کام بنے گا۔ اس لیے خواجہ کہتا میں اپنی حالت کو یوں کہتے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، وہ کہتی ہے چلا کے روح اے پرعالم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ عورت کا مرد کا گھر سے نکلتا ہے 3 چیخیں مارتا ہے، اے کاش میں اس گھر کو اپنا گھر نہ سمجھتی، اے کاش میں اس کو اپنا ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ نہ بناتی، اے کاش میں آج نکل کر پھر واپس کبھی نہ آؤں گی۔ آدمیوں کے سوا ہر چیز اس میت کی چیخیں سنتا ہے، آئی میری، آئے میری دولت، آئے میرے بنگلے، آئے میرے مکان، آئے میری اولاد کہاں گئی، میں یوں چل رہا ہوں، اکیلا ہی جا رہا ہوں۔ ان صحابہ کرام کے واقعات تمہارے سامنے کبھی نہیں، اتنا عظیم صحابی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا زمین پہ کروٹیں بدل رہی ہیں، بے تحاشا رو رہی ہیں، کسی نے پوچھ لیا فاروق تجھے کیا ہوا، فرمایا تم نہیں جانتے قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
लोगों ने देखा कब्र के पास बैठ कर इतना रोया करते थे, आंसू दाढ़ी से गुजर कर जमीन पे टपकते थे। किसी ने पूछ लिया उस्मान तुझे क्या हुआ, तुझे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मरतबा दुनिया में जन्नत का टिकट अता फरमाया, तू क्यों रोया? फरमाने लगे तुम नहीं जानते ये कब्र पहली मंजिल है, लाखों मन मिट्टी के नीचे एक न एक दिन आना पड़ेगा। फरमाया ये हालत बनेगी, ये सराय दहर मुसाफिरो बहुदा ये किसी का मकान नहीं, जो मुकीम थे इसमें कल यहाँ कहीं आज उनका निशान नहीं। हमने ऐसे लोग भी मरते देखे। मैंने खुद ने एक कब्र पे खड़े होकर सुना, कब्र में से तबारकल्लज़ी की सूरत की आवाज आ रही थी। यकीन की बात है, जिसका यकीन होगा जितना शौक में लगेगा। मैंने फिर घर वालों से पूछा, पता चला जब मौत आई तो सूरत तबारकल्लज़ी पढ़ रहा। और ऐसे लोग भी हमने मरते देखे कि मौत से 2 मिनट पहले उल्टी आई, मुंह से गंध आया, खाना आया, दम निकल। तुम्हें क्या मालूम है किस हाल में मौत आएगी? सजदे में मौत आएगी, या शराब पीते हुए मौत आएगी, या जिना करते हुए मौत आ जाएगी, या गाना बजाना कंजरियों का काम सुनते हुए मौत आएगी, तुझे क्या मालूम? इसलिए हर सहाबी मौत की वक्त ईमान की दौलत मांगता था, कलमे की दौलत मांगता था, अपनी आखिरत को बनाने के लिए हर वक्त फिक्रदामन ही रहती थी। ऐसी औरतें भी आई कि नमाज के सजदे में मौत आ गई। मौलाना यूसुफ साहब अमीर तबलीगी जमात देलवी रहमतुल्लाह अलैह की घरवाली है, बीमार है सब, नमाज इशारे से पढ़ रही है, सर के इशारे से। रुकू का थोड़ा सा इशारा कर दिया, दूसरा सर का इशारा सजदे का करने लगी, उसी में जान निकल गई। सजदे में मौत आ गई। कितना मुबारक है वरना सजदे, उधर सुभान रब्बियल आला, उधर रब के दरवाजे पे सर झुक रहा है, उधर मौत आ गई। ये उसी को नसीब हो सकता है, ये सआदत मिल सकती है जो एक नमाज भी कज़ा न करे, फिक्र करे और यूं सोचे हर वक्त कि ये नमाज मेरी आखिरी नमाज, इसके बाद मुझे शायद दोबारा दूसरी नमाज न मिल सके, पहले मौत आ जाए। और हर रमजान को आखिरी रमजान समझो, आ रहा है करीब रमजान, इतनी इताअत करो, इतनी तिलावत करो, इतनी फरमाबरदारी करो कि ईद के मौके पर अल्लाह पाक खुद ऐलान फरमा दे, फलां फलां बंदे बंदी को मैंने जन्नत अता कर। मांगने की देर है, देने की कोई देर नहीं। वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो हर वक्त देने के लिए तैयार है। तुम्हारे इस मुल्क में ज्यादा सुबह को सोने का रिवाज है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोजी, रिज़्क़, बरकत, रहमत, तंदुरुस्ती सुबह को तकसीम करते हैं, तुम यहां सोए पड़े होते हो। सब चीजें सुबह को तकसीम होती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का आखिरत का अंजाम बखैर फरमाए, कब्र हश्र का मामला आसान फरमा। मौला किसी के देनदार होके ना मरे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, 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 अल्हम्दुलिल्लाह।